السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ تعویذ ہمیں نفع دیتی ہے، شیاطینوں سے بچاتی ہے، بلایات حادثات سے بچاتی ہے، بہت ساری باتیں کرتے ہیں، بیماریوں سے شفا دیتی ہے۔ تعویذ کے اندر کیا لکھا ہوتا ہے آج تک انہوں نے دیکھا نہیں، تو انشاءاللہ میں آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں وضاحت کروں گا۔ ایک حدیث ہے مسند احمد کی، حدیث نمبر ہے 7740۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گروہ آیا، آپ نے ان میں سے 9 آدمیوں سے بیعت لی، یعنی 10 آدمی آئے اور ایک سے ہاتھ روک لیا۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ نے 9 آدمیوں سے بیعت لی ہے اور اس کے ایک آدمی کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تمیمہ لٹکایا ہوا ہے۔ تمیمہ سے مراد تعویذ۔ اس بندے نے اپنا ہاتھ داخل کیا اور اس تعویذ کو کاٹ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بیعت لی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا، یعنی جس نے تعویذ، تمیمہ میں تعویذ، دھاگا جو بھی ہو، واٹ ایور، جس کے اوپر بھروسہ ہو، دھاگے کی شکل میں ہو، نالے کی شکل میں ہو، لوگ تعویذ پہنتے ہیں، ایسے تعویذ جو کہ جس کے اندر صرف لکیریں وغیرہ ہوتی ہے، جو کہ نہ نفع کے مالک ہے نہ نقصان کے مالک ہے۔ اور ایک حدیث السلسلۃ الصحیحہ، حدیث نمبر 2961، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 لوگوں کا ایک قافلہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے بیعت لی اور ایک کو چھوڑ دیا۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ نے 9 لوگوں سے بیعت لی اور ایک شخص کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تعویذ لٹکایا ہوا ہے، اس نے اپنا ہاتھ ڈال کر اسے توڑ دیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بیعت لی اور فرمایا جس شخص نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بیعت لینے سے تک انکار کر دیا، یعنی تعویذ لٹکایا ہے وہ شخص، اس وجہ سے اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گوارا نہ کیا اور کہا کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ آج ہماری مائیں، آج ہماری بہنیں، آج ہمارے بھائی، سارے کے سارے لوگ اس کے اندر ملوث ہے۔ کسی کا کام نہیں ہوتا تو چلے جاتے ہیں پاکھنڈی باباؤں کے پاس، چور کٹملوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور جا کر وہاں پر سے تعویذ، گنڈے پلیتے لے لیتے ہیں اور ان کا عقیدہ ہوتا ہے کہ اس کو پہننے سے، اس کے باندھنے سے، اس کو رکھنے سے ہم شیاطین، بلایات سے، حادثات سے بچیں گے، بیماریوں سے شفا یاب ہو جائیں گے۔ جبکہ قرآن کہتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب بھی میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ ہی مجھے شفا دینے والے ہیں۔ یونس علیہ السلام مچھی کے پیٹ میں تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ رب العالمین نے ان کی دعاؤں کو سنا اور انہیں مصیبت سے نکالا۔ آدم علیہ السلام نے دعا کی، ان کو مصیبت سے نکالا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے قبول کیا، ایوب علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے قبول کیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ سے مانگے، کسی اور سے نہیں۔ تعویذ کے اوپر ہمارا بھروسہ نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر لکیریں مارتے ہیں۔ آج جو ہے یہ چور بابے، چور ملے جو ہے پیٹ پالنے کا دھندا بنا لیے ہیں، اس کو دھندا بنا لیے، لوگوں کا عقیدہ بگاڑ رہے ہیں اور لوگوں کو جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں اور خود بھی جہنم کے اندر جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اللہ ان کو نیک ہدایت دے، اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو بخشے اور اللہ رب العالمین انہیں نیک ہدایت دے اور تعویذ، گنڈے پلیتوں سے ہمیں بچائے، آمین یا رب العالمین۔ اب ہم نے پھر یہ تعویذ کو کھولا اور اس کے اندر جب دیکھا تو یہ لکیریں وغیرہ تھی تو اس کو جلائے ہم نے۔ یہ خود تعویذ جو ہے، لکھاوٹ اس کے اندر کی، یہ خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکی تو سوچئے آپ کو کیسے بچائیں گی۔ شفا قرآن ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے لیے تو قرآن شفا ہے، مومنوں کے دل کا سکون تو قرآن، اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے، نماز میں سکون ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر چلنے میں سکون ہے، صحابہ کے منہج کے اوپر، صحابہ کے طریقے کے اوپر چلنے میں ہمیں راحت ہے اور سکون ہے، نہ کہ ان جھوٹے خرافاتی بدعاتی لوگوں کے باتوں میں آنے سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں
ہمیں ان گناہوں سے بچائے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے قرآن پڑھنے والا، سمجھنے والا، اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور جب بھی ہم بیمار ہو تو انشاءاللہ یہ تعویذ گنڈے پلیتوں کی طرف نہ جائے۔ اللہ کے نبی نے جو علاج کا طریقہ بتایا ہے، جیسے مثلاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کرنے کا طریقہ بتایا ہے، قل اعوذ برب الناس، فلق، سورہ اخلاص وغیرہ دعائیں بتائی ہے، صبح اور شام کے اذکار پڑھنے چاہیے، اور جو ہے نظر بد کی دعائیں ہوتی ہے اس کو پڑھنے چاہیے۔ اب دیکھیے، اب ایک چھوٹا سا ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو۔ شہد میں شفا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قرآن میں، تو کیا شہد کو لٹکانے سے شفا ہوگی یا کھانے سے؟ اس کو تو کھانے سے ہوگی۔ تو اگر کوئی ڈاکٹر کے پاس ہم جائیں تو ڈاکٹر ہمیں کہے کہ بھئی گولیاں لٹکا لو، تو کیا اس سے فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کیسے ہوگا بتائیے؟ اس کو کھانے سے ہمیں فائدہ ہوگا نا۔ تو جو ترتیب بتائی گئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو ہے عمل کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔